بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، شب برات کی رات کو یہ عمل کر لیں، 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، وہاں پر آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی نصیب فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ معزز ناظرین کرام، شب برات کے معنی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور تقسیم امور کی رات اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تقسیم امور کی رات، ارشاد باری تعالیٰ، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سورۃ الدخان۔ محترم ناظرین، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو روزہ رکھا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اور اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہے نصیب تو وہ لوگ ہیں کہ جو ساری ہی رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ معزز ناظرین، مشائخ سے اس بارے میں ایک دعا منقول ہے جو 15ویں شعبان کو کی جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو شخص رزق حاصل کرنا چاہے میں اس کو روزی دوں گا، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھتے، اول بار عمر درازی کی نیت سے اور دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے اور تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد درج ذیل دعا ایک بار ضرور پڑھتے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا اور سال بھر تک تمام مصیبت سے محفوظ رکھتا۔ شب برات میں 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے پڑھیں اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 3 تسبیحات آیت کریموں کی پڑھیں اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج رات شب برات اس عمل کو ضرور کر لیں اور رحمتوں اور برکتوں سے جھولیوں بھر لیں۔ روزہ دار بھی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، مشکلات، بیماریوں، جادو، جنات اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو آج کی رات ضرور کر لیں۔ معزز ناظرین، آج کی رات گزر گئی تو پھر پورا سال یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ شب برات کی اس رات میں آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان ربی الاعلیٰ کی
تسبیح پڑھنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھیں، اور نماز مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مکمل ہونے کے بعد 3 تسبیحات اسی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھیں۔ اول حضرت ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، شب برات کو عبادت کرنے اور صبح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جائز مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔